السلام علیکم، میں ہوں تحریر ناز۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، حاصل کی لے کر آئی ہوں آج 15 ایپیسوڈ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اس دن میں وہ اپنی بھابھی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھی جب فروزنس کے باہر اس نے ڈیوڈ کو کچھ فارنرز کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن انیتا بھی تھی۔ انیتا نے ثانیہ کو دیکھ لیا تھا، وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ثانیہ نے اس سے پوچھا تھا۔ ڈیوڈ ابھی بھی انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ڈیڈی کے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں، رات کی فلائٹ ہے ان کی، اس لیے کچھ شاپنگ کروانے آئے ہیں۔ ربیکا بھی آئی ہے؟ نہیں، وہ نہیں آئی، بس میں اور ڈیوڈ ہی آئے ہیں۔ انیتا کچھ دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ ثانیہ کو بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ڈیوڈ اسے دیکھنے کے باوجود بھی اس کی طرف نہیں آیا تھا۔ اس نے ثانیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا اور ثانیہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ کیا وہ اب بھی اس بات پر مجھ سے ناراض ہے؟ اسے خیال آیا تھا، مگر میں نے تو ایکسکیوز کر لی تھی۔ اس کا دل یکدم شاپنگ سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بھابھی کے اصرار کے باوجود وہ واپس گاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ پھر ثانیہ نے کئی دفعہ اسے بہت سی جگہوں پر دیکھا تھا۔ بعض دفعہ وہ اکیلا ہوتا، بعض دفعہ اس کا کوئی دوست ساتھ ہوتا، مگر کبھی بھی اس نے ثانیہ کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر بار اس طرح نظر انداز ہونا ثانیہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ خود اس کے پاس جا کر ہیلو ہائے کرے۔ آخر پتہ تو چلنا چاہیے کہ وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر بار اس کا سامنا کرنے کے بعد وہ گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور ہر سوچ اسے پہلے سے زیادہ الجھاتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ڈیوڈ کی طرف کون سی چیز اس طرح کھینچ رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بے حد ہینڈسم تھا، اس کے چہرے کے نقش بھی بہت پھیکے تھے، مگر ثانیہ نے اس سے بھی زیادہ ہینڈسم لڑکے دیکھے تھے اور وہ اس طرح اس سے متاثر نہیں ہوئی تھی جس طرح وہ ڈیوڈ سے ہو رہی تھی۔ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جس سے سبھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ اس دن وہ ربیکا کے گھر گئی ہوئی تھی اور وہاں ایک بار پھر ڈیوڈ سے اس کا سامنا ہوا تھا، مگر خلاف توقع اسے نظر انداز کرنے کے بجائے وہ خوش دلی سے مسکرانے لگا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ فائن، کافی دن بعد آئی ہیں آپ ہمارے گھر، کیا ابھی بھی آپ کی شرمندگی ختم نہیں ہوئی؟ وہ بڑی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ میری شرمندگی تو ختم ہو گئی ہے، مگر آپ شاید ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اس طرح کی باتوں پر ناراض نہیں ہوتا۔ ثانیہ اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر وہ اتنے ہفتوں سے اسے نظر انداز کیوں کر رہا ہے، مگر وہ پوچھ نہیں سکی تھی۔ ربیکا لاؤنج میں آ چکی تھی۔ وہ ربیکا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر آج وہ بہت خوش تھی اور اس کے مزاج میں یکدم آنے والی تبدیلی کو ربیکا نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس دن گھر واپس آ کر بھی اس کا موڈ بہت خوشگوار رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ لاشعوری طور پر کسی لڑکے سے اس طرح متاثر ہو رہی تھی، اور وہ لڑکا کون تھا اس وقت اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ربیکا کی گفتگو میں اکثر اس کے بھائی کا ذکر ہوتا تھا۔ آج ڈیوڈ نے یہ کیا، آج ڈیوڈ نے یہ کہا۔ بعض دفعہ وہ ثانیہ کے بارے میں اس کا تبصرہ بھی اسے بتا دیتی اور ان تبصروں نے اسے ڈیوڈ کی جانب کچھ اور مائل کر دیا تھا۔ جس دن ربیکا ڈیوڈ کا ذکر کرنا بھول جاتی، اس دن ثانیہ خود اس کا ذکر چھیڑ دیتی۔ ان دنوں اس کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ دلچسپ چیز اس کے لیے کوئی اور نہیں تھی۔ اس دن کالج میں ربیکا نے ایک کارڈ تھما دیا تھا۔ ڈیوڈ کی برتھ ڈے ہے پرسوں اور میں تمہیں انوائٹ کر رہی ہوں۔ گھر میں ہی ایک چھوٹا سا فنکشن ہے۔ ربیکا اسے تفصیلات بتا رہی تھی۔ میرا آنا تو شاید کچھ مشکل، مجھے تمہاری مشکل میں دلچسپی نہیں ہے، بس تمہیں آنا ہے۔ ربیکا نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ تیسری شام ثانیہ کا بڑا بھائی اسے ربیکا کے گھر ڈراپ کر گیا تھا۔ گیٹ کے باہر گاڑیوں کی قطار اور اندر ہونے والی چہل پہل سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا فنکشن نہیں ہے۔ لان میں لائٹنگ کی گئی تھی اور وہاں لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ ربیکا اسی کی منتظر تھی اور اسے دیکھتے ہی اس نے گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ آؤ، میں تمہیں اپنے کزن سے ملواتی ہوں۔ ہیلو ہائے کے بعد اس نے ثانیہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر لان کی مختلف ٹیبلز پر جاتی اور مختلف لڑکیوں اور لڑکوں سے متعارف کرواتی۔ ربیکا، یہ گفٹ تم لے لو، اس نے ربیکا کے ساتھ چلتے چلتے کہا تھا۔ بھائی، یہ میں کیوں لوں؟ جس کے لیے تم لائی ہو اسی کو دینا۔ آؤ ڈیوی کے پاس چلتے ہیں۔ ربیکا اسے لے کر گھر کے اندر آ گئی تھی۔ ڈیوڈ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ ثانیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ وہ خود ہی ثانیہ اور ربیکا کے پاس آ گیا تھا۔
हैप्पी बर्थडे। सानिया ने गिफ्ट इसकी तरफ बढ़ा दिया था। थैंक यू। इसने मुस्कुराते हुए गिफ्ट ले लिया था। आप गिफ्ट के बगैर आती तो मुझे खुशी होती, लेकिन गिफ्ट के साथ आई है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। रबीका ने इसके कंधे पर हाथ मारा था। वो खिलखिला कर हंसा था। आओ सानिया, बाहर चलते हैं। रबीका इसका हाथ थाम कर वापस मुड़ गई थी। लाउंज के दरवाजे से निकलते हुए इसने गैर महसूस तौर पर पीछे मुड़कर देखा था। वो इसका गिफ्ट हाथ में थामे वहीं खड़ा संजीदगी से उसे देख रहा था। सानिया ने तेजी से गर्दन मोड़ ली थी। इसके दिल की धड़कन बेख्तियार तेज हुई थी। बर्थडे का केक काटने के बाद रबीका और इसके कजिन्स ने गिटार और की बोर्ड पर बहुत से गाने गाए थे। ड्यूड ने भी गिटार पर एक धुन बजाई थी। वो हैरान कुन हद तक अच्छा गिटार बजा रहा था। सानिया इस पर से अपनी नजरें नहीं हटा सकी। रबीका इसके पास बैठी हुई थी। सानिया, जरा इस लड़की को तो देखो जिसने लाइट ब्लू कलर का स्लिक का चूड़ीदार पजामा पहना हुआ है। सानिया ने इससे देखा जिस तरफ वो इशारा कर रही थी। वो लड़की अभी कुछ देर पहले ही आई थी। कैसी है? सानिया ने हैरानी से इसको देखा था। बहुत खूबसूरत है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? इसने रबीका से पूछा था। मम्मी की बहुत नज़र है इस लड़की पर, ड्यूड के लिए। सानिया का सांस रुक गया था। ड्यूड के लिए? हाँ, ड्यूड के लिए। शीबा बहुत अच्छी लड़की है, डैडी के दोस्त की बेटी है, कनाडा से आई है चंद हफ्ते यहाँ गुजारने। मम्मी सोच रही है इसका हाथ मांगने के लिए। रबीका सरगोशी में उसे तफसील बता रही थी और सानिया की नज़र इस लड़की के चेहरे पर जमी हुई थी। ड्यूड इंटरेस्टेड है? उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। अभी मम्मी ने इससे बात नहीं की, मगर शीबा ऐसी लड़की है जिसे कोई नापसंद नहीं कर सकता। इसने रबीका को कहते सुना था। एकदम फंक्शन से इसका जी उचाट हो गया था। ड्यूड अभी भी गिटार पर कोई धुन बजा रहा था, मगर वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। मुझे अब भाई को फ़ोन करना चाहिए, बहुत देर हो गई है। इसने घड़ी देखते हुए रबीका से कहा था। यार, एकदम तुम्हें घर जाने की क्या पड़ गई है? रबीका कुछ नाराज़ हुई थी। नहीं, अम्मी ने इसी शर्त पर आने दिया था कि मैं 9 बजे तक घर आ जाऊँ। इसने झूठ बोला था और फिर अंदर लाउंज में आकर घर फ़ोन कर दिया था। घर आने के बाद वो बेहद टेंस थी। आखिर मुझे हो क्या रहा है? अगर वो शीबा से ड्यूड की मंगनी करना चाहते हैं तो मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे ड्यूड में इतनी दिलचस्पी लेने की ज़रूरत ही क्या है? वो बेदिली से ज्वेलरी उतारते हुए सोचती रही। मैंने आखिर ड्यूड को इस कदर जहन पर सवार क्यों कर लिया है? आखिर मैं चाहती क्या हूँ? इसने रंजीदगी से सोचा था और फिर कपड़े तब्दील किए बगैर बेड पर लेट गई थी। एक बार फिर ड्यूड का चेहरा इसके सामने था और फिर एकदम शीबा भी इसके साथ आ गई थी। वो बेकरार होकर उठ गई। उसे पता नहीं चला कि इस वक्त वो रोने लगी थी। मुझे रोने की क्या ज़रूरत है? मैं क्यों जेलस हो रही हूँ? मैं क्यों अहमक हूँ? मैं कोई अहमक हूँ? वो जितना खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, इसका दिल इतना ही भर आ रहा था। वो बहुत देर रोती रही थी। इस रात इस पर यह हौलनाक इंकशाफ हुआ था कि वो ना चाहते हुए भी ड्यूड की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। क्या बात है सानिया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? सुबह अम्मी ने नाश्ते की मेज़ पर इसकी सूजी हुई आंखें देख कर पूछा था। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। सर में दर्द हो रहा था, इसलिए रात को नींद नहीं आई। इसने बहाना गढ़ा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें कोई टेबलेट दे देती, इसकी भाभी ने इससे कहा था। वो खामोशी से चाय पीती रही थी। अब तबीयत कैसी है? इसके सबसे बड़े भाई ने पूछा था। अब ठीक हूँ। उसे अब सबके सवालों से उलझन होने लगी थी। आज कॉलेज मत जाना, आराम करना, इसकी अम्मी ने कहा था। सानिया, तुम अभी अपनी अम्मी के साथ डॉक्टर के पास चली जाना, इसके अब्बू ने कहा था। वो कप टेबल पर पटक कर खड़ी हो गई थी। सब पीछे ही पड़ जाते हैं, सुकून से नाश्ता तक नहीं करने देते। वो रोते हुए डाइनिंग रूम से निकल गई थी। डाइनिंग रूम में एकदम खामोशी छा गई थी। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। सानिया ने कभी इस तरह नहीं किया था। मुझे लगता है कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम जाकर देखो उसे, इसके अब्बू ने अम्मी से कहा था। रात को मैं जब उसे रबीका के घर से लेकर आया था तब तो बिल्कुल ठीक थी। इसका बड़ा भाई हैरान था। घर में सबसे छोटी होने की वजह से वो बहुत लाडली थी। हर एक को हर वक्त इसका ख्याल रहता था। खुद वो भी भाइयों के साथ बहुत अटैच थी। उसे खासी हद तक आज़ादी भी दी गई थी। वो जिस वक्त जहाँ जाना चाहती जा सकती थी, कोई उसे मना नहीं करता था। इसकी गलतियों को भी सब लोग हंस कर टाल देते थे और इस लाड प्यार ने उसे किसी हद तक खुदसर भी बना दिया था। शाम तक वो खुद पर काबू पा चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी किसी हरकत से घर में किसी को कोई शक हो। मैं अब ड्यूड से कभी नहीं मिलूंगी। जब मैं रबीका के घर नहीं जाऊंगी तो इससे मेरा सामना भी नहीं होगा और फिर वो मेरे जहन से निकल जाएगा। इसने इस रात ये तय किया था। 1-1.5 हफ्ता वो रबीका के घर नहीं गई थी और ना ही इसने उसे अपने घर इनवाइट किया था, लेकिन इसके बावजूद वो ड्यूड को अपने जहन से निकाल नहीं पाई थी।
وہ ان تمام دنوں میں اس کی نظروں کے سامنے رہا تھا اور وہ شیبہ کو بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ تم لوگوں نے شیبہ کے والدین سے بات کی؟ اس دن اس نے ہمت کر کے ربیکہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، ممی نے بات کی تھی۔ وہ لوگ تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے اگلے سال چھٹیوں میں جب وہ لوگ پاکستان آئیں گے تو ہم باقاعدہ ان دونوں کی انگیجمنٹ کر دیں گے۔ شادی تو خیر ابھی 4-5 سال بعد ہی ہوگی کیونکہ ڈیوڈ کی اپنی انجینئرنگ مکمل کرنا ہے۔ ثانیہ کا دل جیسے ڈوب گیا تھا۔ ڈیوڈ بہت خوش ہوگا۔ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہتی تھی۔ ابھی کون سی انگیجمنٹ ہو گئی ہے جو وہ خوش ہوتا پھرے؟ ابھی تو صرف بات ہوئی ہے۔ ممی نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ شیبہ کو کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا، وہ اسے بتا رہی تھی۔ ثانیہ نے اپنے اندر یکدم بہت سا سناٹا محسوس کیا تھا۔ ثانیہ اور ربیکہ کے پروموشن ٹیسٹ شروع ہونے والے تھے۔ اکنامکس کے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے کچھ سوالوں میں اسے پرابلم پیش آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے ربیکہ سے مدد لینی چاہیے، اس نے سوچا تھا، لیکن ریسیور اٹھاتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ ربیکہ کا فون خراب ہے۔ کچھ دن بعد بارش کی وجہ سے اس علاقے کی ایکسچینج میں کوئی خرابی ہو گئی تھی اور ربیکہ نے اس سے ذکر بھی کیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی تھی اور پھر امی کو بتا کر ڈرائیور کے ساتھ ربیکہ کے گھر چلی گئی تھی۔ ملازم اسے اندر لے آیا تھا۔ ربیکہ بی بی انیتا بی بی کے ساتھ لائبریری گئی ہوئی ہے، کچھ دیر میں آتی ہی ہوں گی، ملازم نے اسے بتایا تھا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ وہ کچھ مایوس ہوئی تھی۔ صرف ڈیوڈ صاحب ہیں، میں انہیں بلاتا ہوں۔ ثانیہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ ڈیوڈ ملازم کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے ثانیہ سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں دراصل ربیکہ سے کچھ سوال سمجھنے آئی ہوں، مگر وہ تو… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہاں، وہ لائبریری گئی ہے، بس آتی ہی ہوگی، آپ بیٹھیں۔ وہ اس کے کہنے پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے تو ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ کچھ دیر بعد بولا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ڈیوڈ نے بھی اپنا سوال نہیں دہرایا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ لائیں، آپ کتاب دکھائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کچھ دیر بعد ڈیوڈ نے کہا تھا۔ ثانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کتاب اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ اس کا بتایا ہوا باب کھول کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ کتاب دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نو پرابلم، یہ تو بہت آسان ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ ایک کرسی اٹھا کر سینٹر ٹیبل کے سامنے لے آیا تھا۔ آپ یہاں آ جائیں، اس سے کہتے ہوئے خود وہ اس کے بالمقابل صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کتاب اور نوٹ بک سینٹر ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے بڑی مہارت سے مختلف فارمولے استعمال کرتے ہوئے سوال حل کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ آگے کو جھکی نوٹ بک پر روانی سے چلتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ اس کے ناخن تراشیدہ اور ہاتھ عام مردانہ ہاتھوں کے برعکس بہت خوبصورت تھے۔ وہ نوٹ بک پر لکھے ہوئے کسی لفظ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا ذہن صرف ڈیوڈ میں الجھا ہوا تھا۔ کیا اسے کبھی یہ احساس ہوا ہوگا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ کیا اس نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ وہ اس وقت صرف یہی سوچ رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں نوٹ بکس پر سر جھکائے بڑے اچھے طریقے سے مختلف کیلکولیشن کر رہا تھا اور تب اچانک ہی نوٹ بک پر چلتا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ نوٹ بک سے کچھ فاصلے پر سینٹر ٹیبل کے شیشے پر پانی کے کچھ قطرے گرے تھے۔ اس نے حیران ہو کر سر اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ثانیہ؟ وہ جیسے ہکا بکا تھا۔ وہ اب اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ چکی تھی۔ ڈیوڈ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اسے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ ڈو یو نو ہاؤ مچ آئی لو یو؟ تمہیں خبر ہے میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دم بخود ہو گیا تھا۔ ثانیہ، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور پسند آیا تو لائک کمنٹ شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔